بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سورج بادلوں کی اوٹ میں علامہ جسٹس حسن رضا غدیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پیج نمبر 26 میں کہ اس مقام پر عموماً اس سوال سامنے آتا ہے کہ امام اور رہبر جو غائب ہیں، عام نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان کے وجود سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہایت دلچسپ اور اطمینان آور ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر انصاری سے فرمایا تھا۔ جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امام غائب ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا اثر رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے جیسے سورج کی بادلوں کے پیچھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر جابر کو حقیقت امر سے آگاہی حاصل ہوگی۔ سورج کے ساتھ تشبیہ کس قدر پاکیزہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ کیا سورج سے حاصل ہونے والے فوائد کو کرۂ ارض پر پڑنے والی گرمی میں منحصر کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایسا ہے تو امام کے پردہ غیب میں رہنے کے فوائد کو عالم میں ظاہر میں حاصل ہونے والے امور میں منحصر کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ بادلوں کے پیچھے رہ کر بھی سورج فائدہ بخش ہے۔ بادلوں کے پیچھے ہی نور فشانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہو تو کیا سورج کے دیگر بے شمار فوائد اور خصوصیت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل غور ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے رہ کر سورج کی روشنی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ براہ راست حاصل ہونے والی روشنی سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لحاظ سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کا پردہ غیب میں رہ کر فیض رسانی کرنا بھی اس طرح ہے۔ لوگ حضرت علیہ السلام کے ظہوری دیدار سے تو محروم ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے وجود کی برکتیں انہیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، جیسے سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے مگر اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے امام جو پردہ غیب میں مگر ان کی برکتیں وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور ہمارا امام ہم سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری نگاہوں پہ گناہوں کے پردے پڑے ہوئے جس کی وجہ سے ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں پا رہے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری آنکھوں سے یہ گناہوں کے پردے ہٹا دے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں اور ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو۔ آمین۔